راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تو نے کیا کیا؟ انعام کیا. غیر المغضوب علیہم نہیں غصے ہوا ان پر، ولا الضالین اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. آج ہمارا چوتھا سبق ہے سورۃ فاتحہ پہ. لفظی ترجمہ ہر سبق میں دہرایا گیا، بڑے اختصار سے الفاظ کی تشریح بھی ہوتی رہی. مثلا الحمدللہ میں نے عرض کیا کہ تمام وہ تعریفیں جو اللہ کا حق ہیں اسی کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں. مثلا مشکلوں کا حل کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ ہی کا. مصائب اور تکالیف کا دور کرنا، یہ دور کرنے والی صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. اولاد دینے والی تعریف یہ خزانہ اللہ ہی کے پاس ہے اور یہ اسی کا حق ہے، اس کے سوا کوئی اولاد دے سکتا نہیں. پھر سورۃ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. جو مسائل مضامین پھیلے ہوئے ہیں پورے قرآن میں جا بجا، ان کو اللہ نے ایک ایک لفظ میں ایسے سمو دیا ہے جیسے دریا کو کوئی کوزے میں بند کر دے. اس طرح مثلا ابھی میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ اولاد دینا یہ صفت ہے میرے اللہ کی، اللہ کے بغیر یہ خزانہ کوئی بھی دے نہیں سکتا. نہ اختیار ہے کسی ڈاکٹر کا، نہ حکیم کا، نہ مولوی کا، نہ پیر کا، نہ نبی کا، نہ ولی کا، کسی کا بھی اختیار نہیں. اگر اختیار ہوتا تو حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال کی عمر تک انتظار نہ کرتے، کس کے دروازے پہ مانگتے رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ ایک انہونی چیز ان کے سامنے ہو گئی. دروازہ کھولا حجرے کا، اندر حضرت مریم ہے. دیکھتے کیا ہے کہ ان کے سامنے بے موسم کھانے دانے پڑے ہیں جن کا موسم بھی نہیں، مارکیٹ میں ملتے بھی نہیں. تو حضرت زکریا نے پوچھ لیا مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم کا جواب تھا یہ کہاں سے آئے؟ اللہ کی طرف سے. اور ساتھ حضرت مریم نے کہا کہ اللہ جب کسی کو دینے پہ آتا ہے تو پھر حساب بھی نہیں رکھتا. بس اتنی بات سننی تھی کہ حضرت زکریا وہیں کھڑے کھڑے دعا تو پہلے بھی مانگتے رہتے تھے، دعا تو پہلے بھی مانگتے رہتے تھے. اللہ سے اولاد کی تمنا، بیٹے کی آرزو تو پہلے بھی کرتے رہتے تھے، اور اس کا اشارہ بھی قرآن میں موجود ہے. حضرت زکریا کہتے ہیں سورۃ مریم کی دوسری آیت ہے لم اکم بدعائک رب شقیہ، اللہ میں کبھی بھی تیری دروازے سے مانگ کر اپنے آپ کو یوں نہیں سمجھا کیا مجھے بالکل دروازہ بند ہو جائے گا، مجھے نہیں ملے گا. نہیں، میں تو تیرے دروازے پہ امیدوار رہا ہوں اور جب تک زندہ ہوں رہوں گا. اب منظر عجیب دیکھا ہے کہ بغیر موسم کے مریم کے پاس پھل آ گئے، وہیں کھڑے کھڑے حضرت زکریا نے دعا مانگ لی اللہ سے. اب دعا کا انداز ذرا اور ہے. اب کہتے ہیں کہ اللہ
اگر تو مریم کو بغیر موسم کے پھل پہنچا سکتا ہے، دے سکتا ہے، تو میرا بھی موسم تو نہیں، مجھے بھی بیٹا دے سکتا ہے۔ اللہ نے قبولیت کا فوراً فیصلہ کر دیا۔ مرضی میرے رب کی ہوتی ہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کی چاہے قبول کر لے، اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ بس صرف یہ ایک ہی حوالہ آج کے سبق میں دکھانا ہے۔ تیسرا پارہ 12واں رکوع نکالو، صفحہ 50۔ صفحے سے نیچے طرف سے آخری 7 سطریں۔ کلما دخل علیہا، مل گیا جی؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی حضرت زکریا جاتے محراب میں، یعنی حضرت مریم کے حجرے میں، کمرے میں، تو وجد عندہا رزقا، ان کے پاس رزق پاتے۔ اب کے وقت ایسے ہوا کہ سوال کر دیا، یا مریم انا لکی ھذا، تو حضرت مریم نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، اور ساتھ کہہ دیا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہنالک، وہیں کھڑے کھڑے، دعا زکریا ربہ، زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگ لی، یہ کہتے ہوئے رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اللہ مجھے بھی ہبہ کر دے، ھب لی، ہبہ کر دے۔ اب آپ بخوبی جانتے ہیں جو زمین کا رقبہ کوئی کسی کو ہبہ کر دے اس پہ شفا بھی نہیں چلتا۔ حضرت زکریا کہتے ہیں کہ اللہ اس عمر میں جب تو مجھے بیٹا دے گا تو انگلیاں تو اٹھیں گی، اشارے تو ہوں گے، لوگ باتیں تو کریں گے، لہذا حبلی، اللہ تو مجھے ہبہ کر دے، جب تو کرے گا تو پھر تو جان، اشارے کرنے والے جانے، میری معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اور تجھ سے کیوں کہہ رہا ہوں، کیوں کہتا رہا، اس لیے کہ انک سمیع دعا، دعاؤں کا سننے والا تو ہی ہے، تیرے بغیر کوئی نہیں۔ چلو جی، تو اب الحمدللہ میں معنی ہم نے سمجھا تھا کہ وہ تمام تعریفیں جو حق ہے اللہ کا، اس ہی کے لیے ہیں، اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں۔ اور لفظ اللہ میں نے بتلایا تھا کہ اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، اور اس ذاتی نام میں ایک صفت اللہ کی موجود ہے، اور وہ صفت وہ ہے جو پوری کائنات میں کسی میں نہیں، صرف اللہ ہی کی صفت ہے۔ وہ صفت ہے میرے اللہ کا خالق ہونا۔ لفظ اللہ میں وہ صفت پائی جاتی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو پوری کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل رب العالمین ہے، پوری کائنات کا پالنہار ہے۔ تیسری دلیل الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا ہے، جس کی رحمت عام ہے، اور جس کی رحمت خاص ہوگی ایمان والوں پہ دن قیامت کے، جب فیصلہ ہوگا ان کے لیے جنت کا۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم جزا کا۔ ویسے تو دین کے کئی معنی آتے ہیں، دین کا معنی مذہب بھی ہے، شریعت بھی ہے۔ جیسے قرآن کریم کے ایک مقام پہ آتا ہے افغیر اللہ ابتغی، افغیر اللہ، افغیر دین اللہ یبغون، افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ اللہ نے ان کی نفی کی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین بنا لیا، اللہ اس کا کوئی دین قبول نہیں کرے گا۔ تو دین کا معنی مذہب بھی آتا ہے، شریعت بھی آتا ہے، دین کا معنی توحید بھی آتا ہے۔ لیکن جب یوم کا لفظ آ جائے تو پھر ایک ہی معنی متعین ہوتا ہے کہ وہ دن قیامت کا مراد ہے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ دنیا کے ایام کا، ہفتوں کا، سالوں کا، مہینوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ دنیا کے نظام کا مالک بھی تو اللہ ہے،
اللہ نے یہ کیوں کہا مالک یوم الدین؟ اس لیے کہ دنیا میں تو کبھی کبھی میں بھی کہہ دیتا ہوں یہ میرا گھر، یہ میرا مکان، یہ میری گاڑی، یہ چیز میری، یہ میری۔ کبھی کبھی دنیا میں عہدوں پہ پہنچنے والے کہہ دیتے ہیں یہ میرا ملک ہے، میں اس کا وزیر اعظم ہوں، میں صدر ہوں، میں وزیر ہوں، مشیر ہوں، فلاں فلاں فلاں۔ دنیا میں کبھی کبھی عارضی ملکیت کے دعوے کر دیتے ہیں، لیکن دن قیامت کا وہ ہے کہ کوئی عارضی دعویٰ کرنے والا بھی موجود نہیں ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ سے دو وعدے کیے، ایک وعدہ تھا عبادت کا، دوسرا وعدہ تھا استعانت کا، مدد کا، کہ اللہ میرا وعدہ ہے کہ عبادت تیری کروں گا، کرتا رہوں گا، اور تجھی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ اب ہماری ایک تمنا درخواست ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم دکھا یا چلا، اس لیے کہ رب نے دکھا تو دیا ہے، رب نے صراط مستقیم دکھایا تو تبھی تو ہم چل کے یہاں آئے، صراط مستقیم دکھایا تو ہمیں توفیق مل گئی قرآن کریم کھولنے کی۔ اب تو درخواست یہ ہے کہ اللہ اس صراط مستقیم پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چلاتا رہے۔ اور وہ صراط مستقیم ہے کون سا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ ہے جن لوگوں پہ تو نے انعام کیا۔ میں نے بتلایا تھا 4 طبقے ہیں، حوالہ بھی دکھایا تھا۔ پہلا طبقہ نبیوں کا، دوسرا طبقہ صدیقین کا، چوتھا طبقہ شہیدوں کا، اور تیسرا طبقہ شہداء کا، اور چوتھا طبقہ صالحین کا۔ ان لوگوں کے راہ پہ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں پہ کچھ بد باطن ایک شبہ ڈالتے ہیں، وہ شبہ کیا؟ وہ کہتے ہیں اچھا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا، تو رب کا انعام تو نبیوں پہ بھی ہوا۔ پھر مرزائیوں نے یہاں پہ ایک چپر لگائی، وہ کہنے لگے اچھا پھر اگر نبیوں پہ رب کی نعمت ہے اور ہم بھی رب سے نعمت کا سوال کر رہے ہیں، تو پھر نبوت تو جاری ہے، اگر ہمارا مرزا نبی بن گیا تو کوئی جرم نہیں کیا۔ یہ چپر لگاتے ہیں، اندر سے شرارت کرتے ہیں۔ ہاں، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی بننے کی دعا نہیں مانگی جا رہی، نبیوں کا راستہ اختیار کرنے کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا۔ نبیوں پہ رب نے انعام کیا تو ہم رب سے دعا مانگتے اللہ نبیوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اور ہمارے نبی تو صرف نبی نہیں، نبی الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے۔ آپ کی راہ پہ، آپ کی سنت پہ، آپ کے طریق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو لوگ اس راہ پہ چلے، صحابہ کرام، اولیاء امت، فقہاء امت، ائمہ مجتہدین، یہ سارے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ان پہ تب کبھی تیرا غصہ بھی نہیں ہوا اور وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے۔ جن پہ غصہ ہوا یہودیوں پہ، نصرانیوں پہ، اللہ ان لوگوں کی راہ سے بچا، انعام یافتہ لوگوں کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سبق بس آج ہمارا مکمل ہو گیا سورۃ فاتحہ پہ۔ انشاءاللہ جب آئندہ سبق آئے گا اگلی سورت کے ساتھ، جن پہ غضب ہوا، غضب کہتے ہیں سخت غصے کو، شدید غصہ، اور نہ وہ گمراہ ہوئی ہے۔ ضال کہتے ہیں جو راہ راست سے بھٹک جائے، اور گمراہ فارسی کا لفظ ہے۔ گمراہ کو گمراہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ راستہ گم کیا ہوا ہوتا ہے، اسے راستہ مل نہیں رہا ہوتا۔ اور ان کی خرابی کی وجہ کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری آپ کی اس کو بند کر دو، آخری آپ کی زندگی کے آخری چند لمحات تھے۔ آپ نے فرمایا، 1 منٹ کے لیے، آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود، لعنت ہو یہود